اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میرا ہر نیا اپلوڈ والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ موبائل بند کر دیں جس کا بھی ہے بھائی۔ میرے پیارے بھائیو، ہمارے دادا شیخ عارف باللہ نوری سنہ رومی ثانی تبریز دوران جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت مقبول اور پیارے بندوں میں سے گزرے ہیں۔ اللہ پاک نے بہت ہی ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت والا جب بھی بیان فرماتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی میں ایک دعوت دیتا ہوں سب کو کہ ہم سب ایک ارادہ کر لیں، ایک عزم کر لیں کہ ہم اللہ والے بنیں گے، ہم اللہ والے بنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی جو حافظ بنتا ہے اس کے نمبر بہت زیادہ ہیں اور جو عالم بنتا ہے اس کے نمبر اور زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ حافظ بننا، عالم بننا تو قسمت والوں کا کام ہے، یہ تو کوئی کوئی بنتا ہے، لیکن اللہ والا بننا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک عام آدمی جو دفتر میں کام کرتا ہے، کلرک ہے، پیون ہے، چپڑاسی ہے، وہ بھی اللہ والا بن سکتا ہے، اور ایک بادشاہ ہے وقت کا، وہ بھی اللہ والا بن سکتا ہے، ایک مزدور ہے وہ بھی اللہ والا بن سکتا ہے، ایک انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ بھی اللہ والا بن سکتا ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا، کوئی کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی کہ کوئی ایک کورس ہو، کوئی کتابیں ہوں، کوئی نصاب ہو۔ جیسے کتب کا ایک نصاب ہے، درس نظامی کا ایک نصاب ہے، درجہ بندی کی ہوئی ہے، وہ پورا کریں گے تو وہ عالم کہلائے جائیں گے۔ افتاء کا ایک کورس ہے، مفتی بننے کا ایک کورس ہے، جب وہ کورس کر لیا تو وہ شخص مفتی بن گیا۔ ڈاکٹری کا ایک کورس ہے، وہ مکمل ہو گیا تو ڈاکٹر بن گیا۔ انجینئرنگ کا ایک کورس ہے، وہ کر لیا اس نے، وہ انجینئر بن گیا۔ تو دنیا کے ہر ہنر کا ایک کورس ہے، وہ اس نے پورا کر لیا تو اس کو وہ ڈگری مل جاتی ہے۔ لیکن جو سب سے آسان اور عام فہم اور بالکل ایزی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ ہر ڈاکٹر اللہ والا بن سکتا ہے، ہر انجینئر بن سکتا ہے، ہر عامی آدمی انگوٹھا ٹیک جس کو بالکل لکھنا بھی نہیں آتا وہ بھی اللہ والا بن سکتا ہے، اور بنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں بنے، بنے ہیں۔ اور جو حافظ اور عالم ہو کر اللہ والا بنتا ہے اس کی بات تو بہت اونچی ہو جاتی ہے، اس کی تو بات ہی بہت اونچی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو ایک نسبت پہلے سے علم کی اور حفظ کی حاصل ہے۔ اس کے بعد اگر ولایت بھی جمع ہو جائے اس کے ساتھ تو پھر تو ماشاءاللہ بات ہی کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جب حافظ اور عالم ہم نہیں بن سکتے تو پھر یہ درجہ تو ہم حاصل کر ہی رہے ہیں کہ ہم اللہ والے بننے کا ارادہ کریں اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں۔ حضرت کا ایک رسالہ ہے ولی اللہ بنانے والے 4 اعمال۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یہ پورا دین نہیں ہے، حضرت نے لکھا بھی ہے اور حضرت فرماتے بھی تھے کہ یہ پورا دین نہیں ہے، یہ 4 اعمال پورا دین نہیں ہے۔ لیکن حضرت فرماتے تھے کہ دین کے اتنے موٹے موٹے احکام ہیں یہ کہ اگر ہم ان دین کے ان موٹے موٹے احکامات پر عمل کر لیں گے تو بقیہ دین پر عمل کرنا اور بقیہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے بزرگ حضرات کہتے ہیں، تبلیغی جماعت والے احباب اور بزرگ حضرات رائونڈ والے کہتے ہیں کہ سارا 6 نمبر میں دین نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بس یہ 6 نمبر کے علاوہ نکلتے ہی نہیں ہیں۔
ارے یہ بیچارے 6 نمبر بیان کرنے والے عالم نہیں ہوتے، یہ تو ہم جیسے عام آدمی ہوتے ہیں. بیچارے بزرگوں نے پابند کیا ان کو کہ تم نے ان 6 نمبروں سے ادھر ادھر نہیں نکلنا، اس لیے کہ اگر تم ادھر ادھر نکل گئے تو پھر تمہیں ٹرین چلانی آتی نہیں ہے، گاڑی چلانی آتی نہیں ہے، پھر تم غلط ایکسیڈنٹ کرو گے، پھر غلط بات منسوب کر دو گے بزرگوں کی طرف اور بڑوں کی طرف. لہذا تم صرف اسی دائرے کار کے اندر رہو. آپ جب جاتے ہو اجتماع کے اندر تو وہ بزرگ کیا 6 نمبر کے اندر اندر گھومتا رہتا ہے، اس کا بیان کیسا بیان ہوتا ہے؟ پرائیویٹ میں جب جاتے ہو تو وہ جو بزرگ ممبر سے بیان کرتے ہیں تو کیا وہ 6 نمبر کے اندر اندر گھومتے رہتے ہیں کیا؟ ان کا بیان کیسا بیان ہوتا ہے؟ عالمانہ بیان ہوتا ہے. لیکن وہ عامی آدمی کے لیے یہ ہے کہ بھائی تم نے اس دائرے میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا. اور وہ جو دائرے کے اندر جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ سارا دین نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں بس انہوں نے دین کی چند باتوں کو پکڑ لیا اور کہتے ہیں بس یہی دین ہے. نہ 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 نہ، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ یہ سارا دین نہیں ہے، یہ سارا دین نہیں ہے. لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا ان کو نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ بھائی یہ دیکھو ان باتوں کو سیکھ لو گے تو بقیہ دین کی باتوں پر چلنا اور بقیہ دین کی باتوں کو سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک انہوں نے بنیاد بنا کے دے دی. تو حضرت والا ہر بزرگ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ان کی اپنی تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. قیامت تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے نہیں ہیں وہ اپنا عقیدہ درست کر لے، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ولیوں کی نشانیاں ذکر کر دی، اپنے ولیوں کی اللہ نے نشانیاں بتا دی. تو ظاہر بات ہے جب قرآن پاک میں وہ ولیوں کی نشانیاں اور ولیوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کر دیا ہے تو یہ قرآن پاک بھی قیامت تک ہے تو ولی بھی قیامت تک آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے حضرت فرماتے تھے، میرے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ، فرماتے ہیں چہرے بدلے ہوئے ہوں گے، نام بدلے ہوئے ہوں گے. اب اس وقت بابا سلطان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئیں گے، حضرت شیخان پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئیں گے. لیکن وقت اور حالات کے حساب سے چہرے بدلے ہوئے ہوں گے، نام بدلے ہوئے ہوں گے. کوئی مشہور ہو جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مشہور نہیں کرتے، چھپا کے رکھتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ بھئی شہرت کو مت دیکھا کرو، اپنی مناسبت کو دیکھو. آپ کی مناسبت کہاں پر ہے؟ بس وہاں شہرت ہے یا نہیں، بس آپ اپنا بلڈ گروپ وہاں ملائیں اور اس کے بعد وہاں سے آگے منزل طے کرنا شروع کر دیں، سفر طے کرنا شروع کر دیں. تو حضرت دعوت دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ 4 اعمال جو ہیں یہ سارا دین نہیں ہے، لیکن یہ مثل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص بھینس کو اٹھا لے اور اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ جناب یہ بکری ہے، اس کو اٹھاؤ گے؟ جس نے بھینس اٹھائی ہوئی ہے اس کو یہ بولنا کہ بکری کو اٹھاؤ، وہ تو کہے گا تو مذاق ہے، بکری اٹھانا کیا مشکل کام ہے، جب میں نے اتنی موٹی بھینس اٹھا لی تو اب بکری اٹھانا میرے لیے کیا مشکل ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ان 4 اعمال پر عمل کرنا مثل دین کی بھینس اٹھانے کے ہے، اور دین کے بقیہ اعمال پر عمل کرنا مثل بکری کی طرح اٹھانے کے ہے. یعنی ان پر ان اعمال کی برکت سے بقیہ دین کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ہمت کرنی پڑے گی، کوشش ضرور کرنی پڑے گی، ہمت ضرور کرنی پڑے گی. ان اعمال کے اندر سر فہرست حضرت کی ساری زندگی کا جو مضمون رہا وہ نظر کی حفاظت. ساری زندگی کا مضمون حضرت کا یہی تھا کہ جو بات بھی ہوتی تھی گھوم گھام کے پھر پھرا کے نظر کی حفاظت پہ لا کے حضرت کھڑا کرتے تھے کہ یہاں آ جاؤ. کیونکہ حضرت اس وقت 1969 اور 71 کے ملفوظات حضرت کے اٹھا کر دیکھو، جس وقت نیٹ نہیں تھا، جس وقت موبائل نہیں تھا، پی ٹی سی ایل بھی خال خال کہیں کہیں ہوا کرتے تھے، ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا، ٹی وی بھی سادہ ہوتا تھا، رنگین نہیں ہوتا تھا. اس وقت حضرت فرماتے تھے کہ میں آنے والے وقتوں میں فحاشی، بے حیائی، عریانی کا سیلاب دیکھ رہا ہوں. اللہ نے آخر کچھ دکھایا ہوگا نا. اس وقت اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر اسی مضمون کو بیان کرتے تھے حضرت کہ بھائی پردہ کر لو، شرعی پردہ. ہماری ماں بہن وہ بیٹیاں جو آتی ہیں وہ شرعی پردے کا اہتمام کریں، اور نظروں کی حفاظت کا حکم ان کے لیے بھی ہے. قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ پاک نے جتنے احکامات دیے ہیں اس میں مردوں کو، عورتوں کو ایک حکم سے اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو. اس میں مرد بھی آٹومیٹک، عورتیں بھی آٹومیٹک، سب آ گئے اس میں. زکوٰۃ کی ادائیگی میں، حج کی ادائیگی میں، واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کی ادائیگی میں مرد عورتیں سب آ گئیں.
صدقات کی ادائیگی میں بھی سب آ گئے. لیکن نظروں کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا باقاعدہ. اور پھر جتنے احکامات ہیں اگر توجہ رہے تو آپ ذرا سوچنا اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات جتنی بھی دیے ڈائریکٹ دیے, یا ایھا الناس کہہ کے اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے ڈائریکٹ احکامات دیے. لیکن یہ دو حکم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ بیچ میں واسطہ لے کر آئے. اور واسطہ کس کا لے کر آئے؟ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ کہ آپ کہہ دیجئے. میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ بات تھی شرم اور حیا کی. باپ جب اب دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو کہ نالائق ہو رہا ہے اور نالائقوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے, گندی حرکتیں کر رہا ہے, تو وہ اپنے بیٹے کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہتا, اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو سمجھاؤ. اور اپنے برادر ان لا بچوں کے ماموں سے کہتا ہے کہ بھائی ان کو ذرا سمجھا دو, بتا دو کہ تمہارے ابا کو سب خبر ہے. کیونکہ وہ ڈائریکٹ بول نہیں سکتا, شرم اور حیا کی بات ہے, تو اس لیے بیچ میں واسطہ ڈالتا ہے. تو شرم اور حیا کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سید الانبیاء کو بیچ میں ڈالا کہ آپ فرما دیجئے, اور ایمان والوں سے فرما دیجئے. بے ایمانوں کا, کافروں کا, یہودیوں کا تو ذکر نہیں ہے, وہ تو ہیں ہی پرلے درجے کے, ان کی تو بات ہی نہیں. ایمان والوں کی بات ہے کہ یہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. قل للمؤمنین, ایمان والوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اپنی نظروں کو نیچے کرو. من تبعیضیہ ہے, ساری نظریں نہیں, بعض نظریں نیچے کرو. ماں کو دیکھنا ہے دیکھو بھائی, بیٹی کو دیکھنا ہے کوئی منع نہیں, بیوی کو دیکھنا ہے کوئی منع نہیں, دیکھو بھائی. رات کو سامنے بٹھا کر صبح تک دیکھتے رہو, کس نے منع کیا آپ کو؟ حضرت فرماتے کرنا نہیں, وہ کہے گا ڈینجر مین کہاں سے آ گیا, یہ مصیبت جان ہی نہیں چھوڑتا میری. تو فرمایا یہ دیکھنے, ماں باپ کو دیکھو بھائی, نفلی حج مقبول کا ثواب ہے, محبت سے پیار سے دیکھنے کا. روضے رسول کو دیکھو, خانہ کعبہ کو دیکھو بھائی, اس کو دیکھنے پر بھی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. وادی کالام اور کاغان کو جا کر دیکھو بھائی, آبشار کو جا کر دیکھو, دیکھنا ہے تو مشتاق کے ساتھ کشمیر چلے جاؤ, نیلم کی وادی کو دیکھ لو بھائی. حسین مناظر قدرتی ایسے ہیں کہ ان کو دیکھو بھائی. نہ دیکھنے کی چیزیں چند ہیں, چند جن پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے وہ چند چیزیں ہیں. کون سی؟ چچی, سالی, بھابھی. چچی سے عموماً پردہ نہیں ہوتا, سالی سے بھی لوگ بدماشی کرتے ہیں, پردہ نہیں کرتے, اور بھابھی سے بھی پردہ نہیں ہوتا. اس میں ابتلاء عام ہیں, بالکل ہر خاص و عام الا قلیل, بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں احتیاط کرتے ہوں گے, ورنہ اکثر جو ہے نا لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے. سالی سے, بھابھی سے, چچی سے, ممانی سے. باقاعدہ ممانی کے بارے میں تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ممانی سے واقعتاً پردہ ہے؟ تو کیا ہم مذاق کریں گے آپ سے کہ واقعتاً پردہ ہے ممانی سے؟ ممانی نے تو ہمیں کھلایا پلایا نہلایا دھلایا سب کچھ. وہ تو کہتی ہے ہم نے تمہیں بچپن میں پالا. بچپن کے احکامات الگ ہیں. بچپن میں تو ماں اپنے بیٹے کو بھی نہلاتی ہے دھلاتی ہے بغیر کپڑوں کے, تو کیا اس کو 15 سال کے بعد بھی نہلائے گی دھلائے گی؟ بچہ اگر بول دے کہ امی آپ نے تو مجھے بچپن میں بغیر کپڑوں کے نہلایا دھلایا, اب تمہیں 15 سال کے اب نہلا, ماں چماٹا مارے گی اس کے, چل بدماش پیچھے ہٹ, کیسی بات کرتا ہے تو چماٹ لگے گی اس کو. بچپن کے احکامات جو 2.5-3 سال کا بچہ ہوتا ہے اس وقت اور ہوتے ہیں. جب بلوغت ہو گئی اس کے بعد احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں. یہی بچہ پہلے مکلف نہیں تھا شریعت کا, یہی جوان ہو گیا تو مکلف ہو گیا. اب شریعت کے سارے احکامات اس کے سر پہ آ گئے, لاگو ہو گئے اس پہ, تو شریعت کے احکامات لاگو ہو گئے. اب احکامات تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے اس وقت بچپن میں پالا تھا, کوئی شک بے شک کوئی مسئلہ نہیں, ممانی نے بھی پالا, چچی نے بھی پالا, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اب تم بالغ ہو گئے ہو, لہذا اب چچی سے بھی, ممانی سے بھی, سالی سے بھی, بھابھی سے بھی, ان سے بھی پردہ ہے. بھابھی بھی کبھی پال لیتی ہے, ممانی بھی کبھی پال لیتی ہے, چچی بھی کبھی پال لیتی ہے, لیکن یہ سالی یہ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئی, یہ تو نہیں پالتی, کچھ بھی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن یہاں کیوں زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ یہ سب نفس کی بدماشی ہیں. فرمایا یہ چار رشتے ہو گئے, چچی, بھابھی, سالی, ممانی, یہ 4 رشتے. ان کو نہیں دیکھنا, ان سے نہیں بولنا, تنہائی حرام ہے. ٹھیک, چچا زاد بہن, خالہ زاد بہن, تایا زاد بہن, پھپھی زاد بہن, یہ 4 حرام ہیں. ان کو دیکھنا, ان سے بات چیت کرنا حرام ہے. غور کرنا, غور توجہ رکھنا. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, یہ 4 رشتے اور یہ 4 رشتے خونی رشتے ہیں.
چچازاد بہن خونی رشتہ ہے، پھپھیزاد بہن خونی رشتہ ہے، ماموزاد بہن خونی رشتہ ہے. یہ خونی رشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان خونی رشتوں کو، رشتہ داری کا حق اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا، لیکن اس کے باوجود پردے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ یہاں پردہ ہے. تو جب یہ خونی رشتوں میں اتنی سختی ہے تو جہاں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، سڑک پہ چلنے والی، فیکٹری میں کام کرنے والی، دفتر میں کام کرنے والی، مارکیٹوں میں گھومنے والی، ان سے میرا آپ کا کون سا خونی رشتہ ہے جو ہم ان کو گھورتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں؟ ان سے ہمارا کیا لین دین، ان سے ہمارا کیا واسطہ کہ ہم ان کو میسج کریں؟ کسی کا غلطی سے نمبر لگ گیا تو پیچھے ہی پڑ گئے اس کے، میسج کر رہے ہیں اور فون پہ فون، فون پہ فون، فون پہ فون. یہ سب گندی حرکتیں ہیں، سب گندی حرکتیں میرے بھائیوں. اللہ کو سب معلوم ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، ہمارے ارادے اور ہمارے خیالات، اللہ اس کے باخبر ہے. کس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ اگر کسی بیریش لڑکے کو کوئی شاوت کی نظر سے دیکھتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کو دھوکہ دے دے کے جی مجھے آپ کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے. وہ بچہ بھی بچہ ہے، ہو سکتا ہے وہ واقعتاً یہی سمجھے کہ جی واقعتاً میں نے اچھا قرآن پڑھا اس لیے اس کو میری آواز اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بدماش تو دوسری نظر سے دیکھ رہا ہے. اس بچے کو کیا پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ ظالم اس کی آواز پہ نہیں، اس کے گالوں پر اور اس کی شکل پہ مرنے والا ہے. اس کے اوپر اس کی نظر شہوت والی ہے، غلط نظر ڈال رہا ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اس کا نفس بھی اس کو ملامت کرے گا. ابھی نہیں تو بعد میں کرے گا کہ ظالم حافظ قرآن اور حفظ کرنے والا اور مہمان رسول. ظالم کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کا مہمان ہو، رسول اللہ کا مہمان ہو، اس کو گندی نظر سے دیکھنا. اللہ اکبر، بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا گناہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ لڑکے آئے تھے، چونکہ قوم اسی فتنے میں مبتلا تھی تو اللہ نے بھیجا بھی فرشتوں کو لڑکوں کی صورت میں اور خوبصورت لڑکوں کی صورت میں. وہ تو ایسی شکلیں دیکھ کے پاگل ہو گئے، وہ ویسے ہی پاگل تھے، وہ ایسی صورتیں دیکھ کر تو اور پاگل ہو گئے. اتنے خوش ہوئے کہ اچھلنے لگے، کودنے لگے، چھلانگے مارنے لگے. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ آئے اچھلتے کودتے خوشیاں مناتے، ہمارا شکار آ گیا. لوط علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ کون ہیں، لیکن جب دیکھا ان بدماشوں کو کہ وہ آ رہے ہیں اور ان کے ارادے تو گندے ہیں، یہ ہے ہی گندے ارادوں کے مالک ہیں، فوراً حضرت لوط علیہ السلام نے ایک لفظ کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، آپ مجھے رسوا نہ کریں، آپ مجھے رسوا نہ کریں، میں آپ کی شادیاں کرا دیتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہمیں تو آپ معلوم ہے کہ ہمیں شادیوں سے کیا غرض ہے، ہمیں تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے کیا ارادے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں. اب میزبان نے مہمانوں کی بے اکرامی کو اپنے کھاتے میں لکھا اور کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اگر تم ان کے ساتھ بے اکرامی کرو گے تو گویا تم نے میری بے اکرامی کی، یعنی لوط علیہ السلام کی بے اکرامی کی. لیکن وہ بدماش تھے، انہوں نے اس چیز کا تصور ہی نہ کیا. خانہ کعبہ کے اندر، روضہ رسول کے اندر جانے والے، حج اور عمرہ کرنے والے یہ تصور کریں کہ یہ روضہ رسول اور مدینہ پاک پہ جتنے مرد اور عورتیں ہیں یہ سب اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. اور ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا جو خانہ کعبہ کا عزم کر کے جاتا ہے، لبیک کہتا ہوا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا مہمان ہے. یہ خواتین اللہ کی مہمان ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں نا، اللہ کی مجرمہ ہیں. اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی مہمان عورتوں کو بری نظر سے دیکھیں، کیونکہ وہاں تو انٹرنیشنل دنیا کا حسن جمع ہوتا ہے. یہاں تو صرف آپ پاکستان کو دیکھیں گے، لیکن وہاں تو پوری دنیا سے جتنے مسلمان ہیں سب چلے آتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ زیادہ وہ پردے کا بعض اہتمام کرتے ہیں اور بعض نہیں بھی کرتے، لیکن وہ اللہ کے مہمان ہیں. اور علم حاصل کرنے والا طالب علم ہے تو وہ بھی اللہ کا مہمان ہے، قرآن پڑھنے والا ہے تو وہ بھی اللہ کا مہمان ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے. اگر ہم اس کو گندی نظر سے دیکھیں گے تو ہمارے اوپر بہت سخت خطرہ ہے، بہت سخت خطرہ ہے. اس کی بے اکرامی اللہ اپنے کھاتے میں ڈال دیں گے تو پھر تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا میرے بھائیوں، کچھ نہیں بچے گا. اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میرا ہر نیا اپلوڈ والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے.